بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، مسجد اقصی سے متعلق ایک اہم حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ مسجد نبوی افضل ہے کہ مسجد بیت المقدس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز بیت المقدس میں پڑھی گئی 4 نمازوں کے برابر ہے۔ ویسے تو وہ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے اور وہ وقت قریب ہے کہ ایک مومن کے لیے اتنی جگہ بھی ملنا مشکل ہوگا کہ وہاں سے بیت المقدس کو دیکھ لے۔ اگر صرف اتنی جگہ بھی مل گئی تو وہ اس کے نزدیک دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث بیت المقدس سے متعلق کئی امور پر روشنی ڈالتی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ یہ حدیث مبارک بیت المقدس کے موجودہ تاریخ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اس حدیث پر غور کرنا چاہیے اور موجودہ دور میں بیت المقدس کی کیا صورتحال ہے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اس وقت بیت المقدس مسلمانوں کی پہنچ سے بہت دور تھا اور اس پر دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت یعنی روم کا قبضہ تھا۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس میں نماز کی اہمیت اور مسلمانوں کے دل میں اس کی محبت کی یہ خبر دینا گویا بیت المقدس کی فتح کی خوشخبری سنانا تھا، اور یہ واضح کرنا ہے کہ بیت المقدس پر مسلمانوں کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے وفات کے بعد صدیق و فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پہلی کوششوں میں سے بیت المقدس کو فتح کرنا تھا۔ چنانچہ بیت المقدس سن 15 ہجری عہد فاروقی میں فتح ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیت المقدس سے متعلق معلومات کا اہتمام کرنا اور یہ بات یقینی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے اس کی اہمیت بیان فرماتے تھے، اس کی عظمت کا ذکر کرتے تھے، تبھی تو صحابہ کرام کو یہ شبہ ہوا کہ شاید بیت المقدس کی اہمیت مسجد نبوی سے بھی زیادہ ہے۔ اس حدیث سے مسجد اقصی کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ شریعت میں اس کا بڑا مقام ہے اور یہ مقام مسلمانوں کے دل میں باقی رہے گا۔ مسجد اقصی کی فضیلت اور اس میں نماز کی اجر کا زیادہ ہونا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ اس مسجد میں نماز دیگر مسجدوں کے مقابلے میں 250 گنا زیادہ ہے۔ ابتدا میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اگرچہ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، لیکن اس کی اہمیت باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ۔ بہت ممکن ہے کہ ایک وقت آئے کہ یہ مقدس زمین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے، حتیٰ کہ اس کے ارد گرد بھی انہیں رہائش نصیب نہ ہوگی، لیکن اس وقت بھی مسلمانوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوگی کہ ایک مسلمان کے لیے کچھ دور پر صرف اتنی زمین کا مل جانا، کہو وہاں سے وہ بیت المقدس کو دیکھ سکے، یہ اس کے لیے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے عزیز ہوگا۔ نیز مسلمانوں کو خصوصاً بیت المقدس کے ارد گرد رہنے والوں کو یہ متنبہ کیا جا رہا ہے کہ بیت المقدس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، اس کی خدمت اور اس کا دفاع تمہارے لیے باعث شرف ہے۔ سن 1948 میں یہودیوں نے فلسطین میں اسرائیلی حکومت کی بنیاد ڈالا اور سن 1967 میں قدس پر حملہ کر کے یہود نے اپنا قبضہ فلسطین اور خاص کر کے قدس پر مستحکم کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہی سے بیت المقدس کو مکمل اپنی تحویل میں لینے کے لیے درج ذیل چالیں چل رہا ہے۔ مسجد اقصی کے ارد گرد
چاروں طرف سے نئی یہود آبادیاں بنا رہے ہیں، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہے، اگرچہ ساری دنیا کی حکومتیں اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ قدس کا وہ علاقہ جہاں مسلمان آبادی ہے، وہاں کی زمینوں کی قیمت غیر معمولی طور پر بڑھا رہے ہیں تاکہ کوئی مسلمان وہاں کے زمین یا گھر خرید نہ سکے، اور خریدے تو کوئی اسرائیلی ہی خریدے، جس سے دنیا کی دیگر یہودی تنظیمیں مدد دے رہی ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان جو اس زمین کا مالک ہے اور وہ کسی یہودی کے ہاتھ نہیں بیچنا چاہتا، تو فلسطین کے اندر یا باہر کے کسی مسلمان کو تیار کیا جاتا ہے، چنانچہ وہ مسلمان سے اس زمین کو خرید کر پھر کسی یہودی کے ہاتھ بیچ دیا جاتا ہے۔ قدس کو اقتصادی طور پر مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ مسلمان اس سے چھوڑ کر نکل جائے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ قدس میں داخل ہونے کے لیے ہر طرف سے چیک پوسٹ بنائی گئی ہے، اور کسی بھی ایسے شخص کو باہر سے نہیں آنے دیا جاتا جو قدس کا رہنے والا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پاس پڑوس کے شہروں سے اگر کوئی اپنے رشتہ داروں سے ملنے آنا چاہتا ہے تو اسے اجازت نہیں ملتی، اور ملتی بھی ہے تو مشکل سے اور محدود وقت کے لیے۔ اسی طرح قدس کے ارد گرد امن کے قیام کے نام پر پولیسوں اور فوجوں کو متعین کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھا جاتا ہے، جبکہ یہودیوں کو مکمل آزادی حاصل ہے، وہ جس طرح چاہیں آئیں اور جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب قدس میں یہود کی آبادی بڑھ گئی ہے اور مسلمانوں کی آبادی ان کے مقابل میں کم ہو گئی ہے، اور وہ بھی صرف بیت المقدس کے مشرق کی جانب میں ہے۔ قدس کے جو اصلی باشندے ہیں یعنی مسلمان، یہودی حکومت ان کا مستقبل وجود تسلیم نہیں کرتی، بلکہ یہ واضح کر دیا ہے کہ تم لوگ یہاں کے اصلی باشندے نہیں ہو، لہٰذا تمہاری حیثیت یہاں پر وقتی طور پر اقامت پذیر لوگوں کی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص قدس سے باہر 7 سال رہ جاتا ہے تو اس کا حق شہریت چھین لیا جاتا ہے اور اس کی املاک پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اب مسجد اقصی کے قریب رہائش بڑی خطرناک صورت اختیار کر گئی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات کے تاریکی میں جب وہ نماز کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے نکلتے ہیں تو کوئی چھپا ہوا شخص ان پر کسی دھاردار چیز سے حملہ کر دیتا ہے۔ اس طرح یہود کی یہ پلاننگ ہے کہ مستقبل قریب میں قدس اور مسجد اقصی کے قریب کوئی مسلمان نہ رہ جائے، تاکہ بیت المقدس سے متعلق انہیں اپنی من مانی کرنے اور اس سے ڈھا کر وہاں پر ہیکل سلیمانی تیار کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی یہ ناپاک کوشش کامیاب نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ فقط والسلام۔